نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمین۔ سورہ آل عمران آیت 1 سے 13 تک۔ آئیے سورہ آل عمران کا تعارف دیکھتے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی تیسری سورت، نزول کے لحاظ سے سورہ البقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ انفال کے بعد نازل ہونے والی مدنی صورتوں میں سے ایک ہے۔ سورہ آل عمران کے دوسرے نام الزہرا یعنی دو چمکنے والی، استغنا اور الشمس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ البقرہ اور آل عمران کو زہروین کا نام بھی دیا، یعنی دو چمکنے والی صورتیں۔ سورہ آل عمران کی کل آیات 200 ہیں اور اس کے الفاظ تعداد ہے وہ 3542 ہے۔ اگر اس کے حروف دیکھیں تو وہ 15336 ہیں۔ اور سورہ البقرہ کی آیات کتنی تھیں؟ 286، اور اس کے الفاظ کی تعداد کتنی تھی؟ 6031، یعنی 6031 الفاظ ہیں جو الحمدللہ ہم ابھی تک سیکھ چکے۔ سورہ البقرہ کے حروف کی تعداد تھی 20,000۔ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ میں اگر مماثلت دیکھیں تو یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں۔ دونوں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، حروف مقطعات سے، اور دونوں صورتوں کو الزہروین یعنی چمکنے والی صورتیں کہا گیا۔ قیامت کو اپنے پڑھنے والوں کے لیے دونوں صورتیں شفاعت کا باعث بنیں گی۔ دو بادل، دو سائبانوں، دو پرندوں کے جھنڈ آ کر پڑھنے والے کے لیے اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گے۔ دونوں صورتوں کو شمس و قمر سے مثال دیا گیا ہے، اور اگر مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی مماثلت ہے۔ دونوں حروف مقطعات سے شروع ہوئیں، الف لام میم۔ پھر سورہ البقرہ میں اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں اہل کتاب نصارہ کا ذکر ہے۔ سورہ البقرہ میں مومنین، کافرین اور منافقین یہ تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران میں راسخون فی العلم، اہل علم اور فتنہ پرور لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ ان دونوں میں بھی مماثلت ہے کہ دونوں بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تینوں صورتوں کا اختتام دعاؤں پر ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو وہ تو ہے ہی مکمل دعا۔ سورہ البقرہ کے اینڈ پہ دعا، اور سورہ آل عمران کا اختتام بھی دعا پر ہی ہوا۔ آل عمران مطلب عمران کی آل، اور عمران کون ہے؟ تو دو مشہور عمران ہیں جو پچھلی کتابوں سے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ تو یہاں پر آل عمران مراد ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت مریم کے والد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وہ زندہ بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے اور اس کی ذات کے سب سے بڑے ہونے کا بھی ذکر ہے۔ نزلہ، اس نے نازل کیا آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے تھی، یعنی کہ تورات، انجیل اور زبور۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے نازل کی تھی تورات اور انجیل۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب۔ پہلے نزلہ کا لفظ آیا قرآن مجید کے لیے، نزل علیک الکتاب۔ نزلہ کہتے ہیں آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، موقع کی مناسبت کے اعتبار سے، سچویشنز کے اکارڈنگلی، لیکن تورات اور انجیل اکٹھے نازل ہوئیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ایک ہی دفعہ میں دی گئی، یک بارگی دی گئی، اور اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ میں دی گئی۔ پھر یہ بھی ہے کہ جس تورات اور انجیل کی تصدیق قرآن کر رہا ہے وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، آج کی تحریف شدہ کتابیں نہیں ہیں۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ جو آج تورات اور انجیل ہے، نہ تو کوئی اس کی تصدیق کرے اور نہ ہی کوئی تکذیب، یعنی دین حق جو ہے وہ بیلنس دین ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم کسی کتاب کی تکذیب کریں گے تو اس سے بھی فتنہ پڑے گا، تو لہٰذا اس کی تصدیق اور تکذیب دونوں منع کی گئی، کیونکہ آج کی کتاب تحریف شدہ ہے۔
تو گویا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو تورات، زبور، انجیل، صحیفوں اور تمام پچھلے انبیاء کتابیں اور صحیفے گزرے ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تورات کیا ہے اور انجیل کیا ہے۔ تورات کے معنی ہے قانون، لا، یعنی شریعت اور قوانین تھے جو تورات میں اتارے گئے۔ یہود صرف تورات کو مانتے ہیں۔ اگر ہم انجیل کو دیکھیں تو انجیل کے معنی ہے بشارت۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور نصارہ کی کتاب ہے انجیل، لیکن نصارہ تورات اور انجیل دونوں کو مانتے ہیں۔ تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے اور انجیل کو اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کہا جاتا ہے۔ انجیل کے 24 ورژنز ہیں اور تورات کے 39۔ یہود کا کہنا ہے کہ تورات میں یا تو وہ 10 احکامات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دیے گئے، یا پھر پچھلے انبیاء کے تمام صحیفے بھی اس میں شامل ہیں۔ اور نصارہ جو ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹ کو انجیل کہتے ہیں۔ یہ 4 کتابوں پر مشتمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مختلف لوگوں نے بھی ان کو لکھا، پھر اسی طرح انگلش میں بھی دونوں کو لکھا گیا جسے بائبل کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح دونوں کتابوں کے ماننے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ربانی الفاظ نہیں ہیں بلکہ ڈیوائن انسپریشن ہے، یعنی کوئی بھی ان کی اوتھینٹسٹی نہیں لیتا۔ اس کا رائٹر بھی انونیمس ہے۔ 200 سے 300 سال بعد لکھی گئی تھی یہ کتاب، اور وہ بھی بخت نصر نے جب ان پر حملہ کیا تو ان کی کتاب کو جلا دیا، پھر دوبارہ حافظے سے لکھی گئی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ان تمام کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پچھلی اتاری گئی تھیں، لہٰذا ہمیں بھی تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر فرمایا من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے، اور اس نے نازل کیا فرقان، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ساتھ آئے اللہ کی آیات کے تو عذاب ہے سخت، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی درستگی کا سامان بھی فرمایا۔ اللہ الہ حقیقی ہے، اس نے ہر زمانے میں کتابیں بھیجی، اور جب لوگوں نے تحریف کر دی تو اس کی درستگی کا انتظام بھی فرمایا۔ کیسے؟ فرقان بھیج کر۔ اور قرآن فرقان وہ کتاب ہے جس میں اب کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، ذرا زبر زیر کا بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے لیا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، کفر کرنے والوں کی سزا بھی ہے۔ انتقام کہتے ہیں مغلوب کر کے، غالب آ کے کسی سے بدلہ لینا، کسی کو سزا دینا۔ تو دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو قریش نے نہیں مانا تھا تو فتح مکہ کے موقع پر مغلوب ہوئے، یہود جلا وطن کیے گئے، اور نصارہ جزیہ دینے پر راضی ہوئے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جنہوں نے نہیں مانا عذاب الہی ہے، اور اس میں شدت دینے کے لیے بتایا کہ وہ تو زبردست ہے انتقام لینے میں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ، اللہ کی ایک اور خوبی بتائی گئی کہ اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپتا۔ کہاں کہاں سے نہیں چھپتا؟ فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کی گہرائیوں سے اور نہ آسمان کی بلندیوں سے۔ کوئی بھی شخص حق کو چھپا نہیں سکتا۔ کفر کیا ہے؟ کسی چیز کو جان لینے کے بعد بھی نہ ماننا، کسی چیز کا علم آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دینا۔ تو کائنات کا سنبھالنے والا دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں، اور وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں۔ 7 پردوں کے اندر جو اس نے بنایا وہ بھی وہ اس مصور نہیں بنایا، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے، اور بنایا کیسا؟ کیف یشاء، جیسا اس نے چاہا۔ اور اس نے ہر ایک کو خوبصورت بنایا، ہر ایک کو مختلف بنایا، اس کی مرضی کی شکل و صورت ہے، جیسے اس نے چاہا ویسا اس نے بنا دیا۔ اور یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے، اس کے سوا اور کسی کی صفت نہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، اور وہ عزیز ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نازل کیا آپ پر کتاب، اس میں کچھ آیات محکم ہیں اور وہ اصل ہیں کتاب کی، اور کچھ متشابہ ہیں، دوسری متشابہ ہیں یعنی باہم ملتی جلتی ہیں۔ تو اگر محکم آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اصل ہے کتاب کی۔ محکم کیا ہوتا ہے؟ ساخت کو مضبوط کرنا، یعنی وہ آیات مراد ہیں جن کا معنی واضح ہے، جیسے کائنات کی نشانیاں۔ اور متشابہ سے مراد وہ آیات ہیں جن میں مماثلت پائی جاتی ہے، وہ چیزیں ایسے ملی ہوئی ہیں کہ ان میں فرق سمجھ نہیں آتا، جیسے غیب کی دنیا کی باتیں، جیسے جنت اور جہنم کی باتیں۔ جیسے قرآن میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا، تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ کی کرسی کا ذکر آتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسی ہے، صرف مماثلت سے، مثال سے ایک بات سمجھائی گئی ہے، اور ان کا معنی صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔
تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیر ہے تو پس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہیں، اور اس میں چاہنے کو فتنہ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ضیق ہے۔ ضیق کے معنی ہے جھکنا، جو فکس نہ ہو، جو ٹیڑھا ہو۔ تو جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو متشابہ کی پیروی کرتا ہے یعنی ان کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہوں گے، یعنی اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے، اللہ کی کرسی سے کیا مراد ہے، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، اور حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں، جو ان ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ فتنے کے پیچھے جا رہا ہے، وہ فتنہ چاہ رہا ہے، اور مطلب اس کا اور نہیں جانتا مطلب اس کا مگر اللہ۔ تو متشابہ آیات کا مطلب صرف اللہ جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، اور سب کچھ اللہ ہی کے پاس۔ تو راسخ کیسے ہوتی ہے کوئی چیز؟ جب وہ جیسے کیل ہے، اس کو دیوار میں راسخ کرنا ہے تو کیسے؟ جب تک اس کے دو حصے دیوار میں اور ایک حصہ باہر نہیں ہوگا تب تک وہ مضبوط نہیں ہوگا۔ تو علم میں راسخ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کا علم ان کے اندر اترتا ہے، جو اصل معنی اور حکمت کو جاننے والے ہیں، اور وہ جو صرف علم نہیں جانتے بلکہ اس کی گہرائیوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا راسخون فی العلم کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے اور جن کا دل جمع ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا راسخون وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے علم پوچھا جائے تو وہ مکمل علم دے، اگر کوئی اس کا خیال نہ کرے تو وہ پرواہ نہ کرے، اور اگر کوئی اس کے رتبے کی وجہ سے اس سے نہ ڈرے تو بھی وہ پرواہ نہ کرے۔ تو گویا ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، کوئی بھی علم میں ماہر نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح بتایا گیا کہ اچھا عالم وہ ہے کہ جب لوگ اس سے دین حاصل کرنا چاہیں تو وہ ان کو صحیح بات بتا کر فائدہ پہنچائے، حق بات بتانے میں غرور نہ کرے اور بد اخلاقی نہ کرے اور متکبر نہ ہو، اگر لوگ اس کا خیال نہ کریں تو وہ شکوہ نہ کرے۔ تو یہ ہیں کچھ خوبیاں جو راسخون فی العلم کی ہیں۔ اور علم والے کیا اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اس پر، اور اس پر جو سب کچھ ہے اللہ کے پاس، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ اور آگے پھر دعا بتا دی گئی ان لوگوں کی جو علم میں پختہ ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے جو تو نے ہمیں ہدایت عطا کی۔ ایک طرح سے عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے کہ اللہ تو نے ہدایت دی ہے، تو دلوں کو قابو کرنے والا ہے، تو ان کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور اپنے پاس سے رحمت سے مراد دنیا کی رحمتیں بھی اور مراد جنت، بے شک تو ہی ہے بہت عطا کرنے والا۔ وہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو دلوں کے پھر جانے سے پناہ مانگی گئی ہے، ثابت قدمی کے لیے دعا مانگی گئی ہے، اور رحمت کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ کتاب کو صحیح سمجھ کر آخرت میں رب کی رضا پا سکے۔ ہدایت کے 3 معنی ہیں، دکھا، چلا اور پہنچا۔ اکثر جو لوگ زیادہ پڑھ جاتے ہیں پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے مگر عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے ہیں۔ بدترین گمراہی ہدایت کے بعد کی گمراہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کیا دعا اپنے لیے مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کثرت سے کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اطاعت اور عبادت گزار کوئی تھا؟ انسان جتنا ہدایت کے قریب جاتا ہے دراصل شیطان اس کے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے، اس کو بہکانے کے لیے، اس کو دین سے ہٹانے کے لیے۔ تو لہذا دعا کی گئی یا رب دل ہدایت کے بعد کبھی ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ پھر یہ بھی ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن کے لیے، نہیں جس میں بے شک اللہ نہیں خلاف کرنے والا اپنے وعدے کے۔ تو وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ تو وہ راسخون فی العلم قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ اس دنیا میں کوئی بھی آرام کے لیے نہیں آیا بلکہ امتحان کے لیے آیا ہے۔ لائف اٹ سیلف بہت ڈیفیکلٹ ہے، ایک دن اللہ کے پاس ضرور جانا ہے اور اس کا بھی فکس ٹائم مقرر ہے۔ پھر فرمایا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئیں گے انہیں مال ان کے اور نہ اولاد ان کی اللہ سے، اور یہی لوگ ہیں کہ وہ ایندھن ہیں آگ کا، یعنی اس دن کسی کو اس کی کوئی بھی چیز کام نہ آئے گی جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ مال اور اولاد، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقود النار، وہی تو ایندھن ہے آگ کا۔ اگر اس کو دیکھیں تو اس کا تصور بھی جان لیوا ہے۔ انسان کوئلے اور لکڑیوں کی جگہ ہوں گے اور ان سے شعلے نکل رہے ہوں گے،
اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد 3 چیزیں انسان کو فائدہ دیں گی، نیک اولاد، دوسرا مال جو صدقہ کیا، اور تیسرا صدقہ جاریہ والی چیزیں۔ تو ہمیں ضرور اپنے صدقہ جاریہ کے لیے بھی کوئی کام کرنا ہے۔ پھر فرمایا کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کی، اور وہ جو اس سے پہلے گزرے تھے۔ کون تھے اس سے پہلے؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح اور پچھلی تمام قومیں۔ تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے بوجہ ان کے گناہوں کے، اور اللہ سخت ہے سزا دینے والا ہے۔ عقاب جو ہے نا، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، یعنی کہ ایڑی پیچھے آتی ہے نا، وہ سزا جو انسان کے پیچھے آئے۔ تو ان کے پیچھے تھی سزا ان کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کے گناہوں نے انہیں اتنا ڈھانپ لیا تھا کہ انہیں حق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کی۔ تو آل فرعون جیسا حال کس کا ہو گیا تھا؟ اہل مکہ کا حال بھی آل فرعون جیسا ہو گیا تھا۔ کوئی بھی اپنی بدعمالیاں کر کے نجات نہیں پا سکتا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال آل فرعون جیسا نہ کرنا۔ کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ تو سب کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب کر لیے جاؤ گے۔ اور جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر تمام وہ لوگ کفار، یہود، نصارہ اور وہ قریش مکہ کے منافق لوگ مغلوب کر دیے گئے تھے۔ تو انہی کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ تحقیق تمہارے لیے ایک نشانی ہے 2 گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے ایک دن۔ ایک گروہ وہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، اور دوسرا کافر تھا، وہ دیکھ رہے تھے انہیں 2 گنا اپنے سے، یعنی کافر جو ہے مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ کتنا؟ کافر تھے 1000 اور وہ مسلمانوں کو کتنا دیکھ رہے تھے؟ 2000۔ رعی العین، دیکھا آنکھ سے، یعنی آنکھ سے دیکھنا، ایکچول میں وہ انہیں 2000 نظر آ رہے تھے۔ اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں جو بات کی گئی کہ وہ دیکھ رہے تھے دوسرے کو اپنے سے 2 گنا، تو مسلمان کتنے تھے؟ 313، اور وہ کافروں کو کتنا دیکھ رہے تھے؟ اپنے سے 2 گنا، یعنی 626۔ اور کافر کتنے تھے؟ 1000، 950 تھے اصل میں، تقریباً 1000۔ تو وہ مسلمانوں کو کتنا دیکھ رہے تھے؟ اپنے سے 2 گنا، یعنی 2000 یا 1900۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اگر ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو یہ خیالی بات لگتی ہے کہ اپنے سے دگنا کوئی نظر آ رہا ہو، لیکن یہ اللہ کی تائید تھی، اللہ کی نصرت تھی، اللہ کی مدد تھی۔ اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے۔ بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ عبرت کا لفظ عبر سے ہے، عبارہ کہتے ہیں عبور کرنا، پار کرنا، ایک حقیقت سے دوسری طرف جانا، یعنی اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے کہ اگر کوئی تب بھی حق پر نہیں تھا تو اب وہ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد حق پر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں حق پہ چلنا آسان کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔